ایک وقت کی بات ہے کہ ہرے بھرے جنگلات اور گھنے پہاڑوں کے درمیان بسا ایک خوبصورت سے گاؤں تھا، جہاں ایک تجسس بھری لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلی تھا۔ لیلی کے اندر مہم جوئی کی پیاس تھی اور اسے اس کی بے حد تخلیقی سوچ کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کا گھر ایک پر اسرار جنگل کے کنارے پر تھا، جہاں جانے کی ہمت بہت کم لوگ کرتے تھے۔ ایک سہ پہر، جب سنہری سورج آسمان پر ڈھل رہا تھا، لیلی نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں پہلے سے بھی زیادہ گہرائی تک جائے گی۔ جب وہ گھنے جنگل میں آگے بڑھتی گئی تو چہچہاتے پرندوں اور سرسراتے پتوں کی آوازیں اسے چاروں طرف سے گھیرنے لگیں۔ اس نے آزادی کا ایک شاندار احساس محسوس کیا۔ گھنے جنگل میں چلتے ہوئے لیلی ایک چھوٹی سی عجیب و غریب کھلی جگہ پر پہنچ گئی۔ اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک خرگوش بیٹھا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خرگوش کا بدن چمکتے ہوئے سنہری بالوں سے ڈھکا ہوا تھا جو اس کی ہر ہلکی سی جنبش پر جگمگانے لگتے تھے۔ اس نے اپنی ذہین اور روشن آنکھوں سے لیلی کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح تجسس سے بھری لیلی آہستہ آہستہ خرگوش کے قریب جانے لگی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ مگر خرگوش نے بھاگنے کے بجائے اپنی جگہ برقرار رکھی اور سر کو تھوڑا سا جھکا کر یوں اشارہ کیا جیسے اسے اور قریب آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ خرگوش کی بظاہر جادوئی موجودگی سے حیران ہو کر لیلی گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب خرگوش نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور اپنے لمبے کان پھڑپھڑائے۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر دوڑ جانے لگا، مگر کھلی جگہ کے کنارے پر رکھ کر پیچھے مڑ کر لیلی کی طرف کچھ امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا، یہ سوچ کر کہ اس جادوئی مخلوق میں کچھ خاص بات ضرور ہے۔ لیلی اس کے پیچھے چل پڑی۔ خرگوش نے اسے ایک پیچیدہ راستے پر لے جانا شروع کیا جو جنگل میں سنہری دھاگے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ راستے میں مناظر اور آوازیں بتدریج غیر معمولی ہوتی گئیں، رنگ اور بھی زیادہ روشن ہو گئے تھے، اور ہوا میں ایک نرم و دلکش موسیقی کی لہریں بکھر رہی تھیں۔ آخرکار وہ ایک چھپے ہوئے باغ میں پہنچے جو ہر ممکنہ رنگ کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں ایسی مخلوقات موجود تھیں جن کے بارے میں لیلی نے صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ اس جادوئی مقام کے بیچوں بیچ ایک قدیم درخت کھڑا تھا جس کی چوڑی شاخیں قدرتی ٹھکانے کی مانند تھیں۔ خاموشی سے خرگوش نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی لیلی قریب گئی، اسے درخت سے ایک گرمجوشی اور خوش آمدیدی احساس ملا جو اسے الفاظ کے بجائے جذبات میں کچھ کہہ رہا تھا۔ لیلی نے محسوس کیا کہ خرگوش کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی ہے جو ان لوگوں سے پوشیدہ ہے جو اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس دن کے بعد لیلی اکثر اس جادوئی جگہ اور اپنے جگمگاتے دوست کے پاس جاتی رہی۔